یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے جان بوجھ کر روگردانی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ روگردانی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیا ہوا ہے. نہیں، وہ ذکر آ گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنے اور پھر ان سے منہ پھیر لے. اب یہ جو اگلا رکوع ہے اس میں بھی بڑا سوز و گداز ہے اس اعتبار سے کہ جو لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے نا، ان کے سامنے سے آپ پورا قرآن بھی گزار دینا کوئی فرق نہیں پڑتا، الٹا وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. حالانکہ سمجھانے والا اللہ ہے، زبان پیغمبر کی ہے، پھر بھی جس نے بات نہیں سمجھنی، نہ صرف یہ کہ وہ سمجھتا نہیں ہے بلکہ اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، اسے مزید غصہ آتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرما دی، واقعات کے ذریعے، لاجیکل آنسرنگ کے ذریعے، وعیدوں کے ذریعے، ہر طریقے سے بات سمجھائی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یعنی انسان کی یہ روش ہے کہ وہ جھگڑا کرتا ہے. جھگڑا مراد یہ کہ وہ کاؤنٹر آرگومنٹ کرتا ہے. کافر بھی کرتے ہیں، مر کے جب مٹی ہو جائیں گے ان ہڈیوں میں سے دوبارہ اللہ ہمیں کس طرح زندہ کرے گا. مسلمان بھی کرتے ہیں. ماں اپنے بچے کو نہیں جہنم میں جلا سکتی، اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کو جلائے گا. یہ ہے، یعنی انہیں نہیں چاہتا کہ اللہ ہی بتا رہا ہے کہ میں نافرمانوں کو جہنم میں پھینکوں گا، پھر وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. جی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے ان بندوں سے جو واقعی اسے رسپانس کریں. جو رسپانس نہیں کرتے باغی ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان کے لیے یہ نہیں ہے. ہاں ایک ایسی رحمت ہے جو سب کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق اور باطل کی تمیز سکھا دیتا ہے، اسے وارن کر دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے ایک نافرمان کے لیے بھی، کہ اسے بتایا جاتا ہے کہ بھائی تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. باقی اس نے اس رحمت کو کیچ کرنا یا نہیں کرنا یہ اب اس کی مرضی ہے. جو کیچ کر لے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا مارا جائے گا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو کس چیز نے روکا ایمان لانے سے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور یہ کہ وہ اپنے رب سے توبہ کرتے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے گا. یہ اگلے لوگوں کی بھی یہی حالت تھی کہ انہوں نے حق دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا، اللہ کی طرف رجوع نہیں لائے. او یأتیہم العذاب قبولا، یا ان کے اوپر بالکل واضح عذاب آ جائے. اگلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، جب عذاب سامنے نظر آتا تھا پھر وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور وہ پھر فائدہ نہیں دیتا تھا. سورہ یونس میں آیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے لیے ہم فیصلہ کریں عذاب کا اور وہ عذاب ٹل جائے، سوائے قوم یونس کے. انہوں نے جب عذاب دیکھا اور اس وقت انہوں نے چیخو پکار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا. 1,00,000 سے زیادہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ لوگ تھے، اللہ نے توبہ قبول کر لی. یہ پہلا اور آخری واقعہ تھا، اور وہ بھی ان کے پیغمبر کی ایک لغزش ان کے حق میں کریڈٹ بن گئی. پیغمبر کا ڈیبٹ کریڈٹ بن گیا امت کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور پھر وہ کشتی والا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی پیچھے سے قوم کو، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ ایسا ہی ہے کہ جب عذاب کے آثار نظر آتے ہیں تو لوگ پھر چیختے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. فرعون ایمان لے آیا تھا، قرآن میں آیا ڈوبتے ہوئے، اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. اللہ تعالیٰ فرمایا آن، اب لے کر آیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھ کر مان لیا تو پھر کیا ماننا ہوا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ،
اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے. خوشخبری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جنت کی، اور ڈر سناتے ہوئے آخرت کے دن کا، اللہ کے حضور جواب دہی کا ڈر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں باطل کے ذریعے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، کہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا ہزوا، اور پھر وہ بنا لیتے ہیں ہماری آیات کو اور جو ہم نے نازل کیا ہنسی بنا لیتے ہیں، ان کی ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے نصیحت کی جائے اس کی رب کی آیات کے ذریعے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس کے باوجود وہ اپنا رخ پھیر لے، روگردانی کرے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو اس نے آگے کرتوت بھیجے ہوئے، آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائے اور من پسند زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر ہم نے غلاف چڑھا دیے، کیونکہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، جان بوجھ کر، سمجھ آنے کے باوجود اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے یا اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے. اَن يَفْقَهُوا، کہ یہ بات کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں گرانی رکھ دی ہے، بوجھل پن، کوفت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر. یہ آپ کو آج کل بھی نظر آئے گا. ذرا سی آپ شریعت کی کہیں بات کریں، آخرت کی جواب دہی کی بات کریں، میں نے تو یعنی پریکٹسنگ مسلمانوں کو دیکھا ہے، خصوصاً جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے قبر کے عذاب کا، دوزخ کے عذاب کا ذکر کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں تو سانو زندہ ہی اڑتا با جا کے جیندے جی نہیں مان لگا. یعنی آخرت کا ذکر کرنے سے یہ کیسے ہو گیا کہ کوئی آخرت کا ذکر کرے گا تو آپ پہ موت آ جائے گی اس کی وجہ سے؟ آخرت سے تو انسان کو غافل ہی نہیں ہونا چاہیے. جو دم غافل سو دم کافر، یہ حقیقت بات ہے. اگر آپ غافل ہو گئے تو پھر تو بیڑی غرق. ایک لمحہ انسان کو آسمان سے زمین پہ گرا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے کانوں پہ ہم نے گرانی کر دی. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم انہیں بلاؤ إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز کبھی بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. اب یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بظاہر لگ رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں پھینک دے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے جان بوجھ کر روگردانی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ روگردانی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیا ہوا ہے. نہیں، وہ ذکر آ گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنے اور پھر ان سے منہ پھیر لے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آیا کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیں گے حق بات قبول کرنے سے، جس طرح پہلی دفعہ جب ان کے سامنے حق کھلا تھا تو انہوں نے روگردانی کی تھی. اور اب اگر آسمان سے فرشتے بھی ان پر نازل ہوں، مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حتیٰ کہ ان کے سامنے وہ تمام چیزیں ظاہر کر دی جائیں، یعنی کہ آخرت کا دن، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ہے وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پر پردہ. اس ذہن میں رکھیے گا جب یہ اس طرح کی باتیں آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیے، انہیں بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. یہ الٹیمیٹ جو آخری سٹیج ہے نا وہ ہے. اور خصوصاً یہ اس وقت آتی ہے جب دنیا میں وقت کا پیغمبر موجود ہو اور لوگ اس کا انکار کریں. کیونکہ پیغمبر کے آنے کے بعد تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا مجھے بات سمجھ نہیں آئی. آج تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ایک
آیت کی تشریح یوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ وہ باطل ہی کر رہا ہے، بہرحال اس کا اپنا قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ اپنے ساتھ جہنم میں وہ 8-10 ہزار بندہ لے ہی جائے گا. ظاہر ہے جتنا بڑا قد کاٹ ہوگا اتنے ہی بندے ساتھ لے کے جائے گا جدھر خود جانا ہے اس نے. تو آج تو معاملہ ایمبیگوس ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی. کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے تو بات ہی سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. اگرچہ آج بھی چیزیں واضح ہیں، لیکن پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو کوئی بہانہ کر ہی نہیں سکتا. پھر جب کوئی انکار کرتا ہے اور منہ مانگے معجزات دیکھ کر انکار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا پڑتا ہے اور پھر مرتے دم تک اسے ہدایت نہیں ملتی. ورنہ دیکھیں آپ، ابو لہب کو جب قرآن پاک میں سورہ نازل ہوئی اس کے بارے میں، اس کے بعد بھی ابو لہب 10 سال تک زندہ رہا ہے. تو چاہتا تو قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتا، بڑا آسان تھا، ایمان لے آتا. تو قرآن جھوٹا ہو جاتا. لیکن وہ جو قرآن اس کے لیے نازل ہوا اور اس کی آخرت کا فیصلہ سنا دیا گیا، اب اسے ہدایت نہیں ملنی تھی. وہ تھا پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر. وہ چاہتا بھی نا کہ پیغمبر کو جھوٹا کرنے کے لیے میں ایمان لے آؤں، تو یہ کام بھی وہ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین. وربك الغفور ذو الرحمة، اور تیرا رب بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے. لو يؤاخذهم بما كسبوا، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں پکڑنا شروع کر دیتا، لعجل لهم العذاب، تو بہت جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک وعدہ کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ فوراً نہیں پکڑے گا، ڈھیل دے گا، اور جو گمراہ ہیں ان کو اس لیے ڈھیل دے گا تاکہ اور گناہ کریں، یہ بھی قرآن میں ہے، اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غصہ. اللہ کا وہ تعارف جو ہمیں لوگ کرواتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا غصہ قرآن میں نظر آتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم رسی اس لیے ڈھیلی کرتے ہیں اس سے بڑے بڑے غلط کام کریں تاکہ بڑے عذاب کے مستحق. اور جو ایسے لوگ ہیں جنہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، انہیں ڈھیل ملتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں.